اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کی غیرت کا اظہار اس کے کلام کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب رسول آپ کے سامنے نہیں ہے، جب رسول درمیان میں موجود تھا کسی نے رسول کی طرف انگلی اٹھائی، اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں پوری صورت اتار دی۔ غیرت مندی کا اظہار ہے نا، غیرت مندی کا۔ کسی نے ایک لفظ بولا، اللہ نے اس کی مذمت میں 10 لفظ اور 10 آیتیں اتار دی، غیرت مندی کا اظہار ہے۔ اب اس دنیا میں ہمارے سامنے اللہ سے متعلق اور اللہ سے منسوب جو شے ہے وہ قرآن ہے، جو اس نے اتارا ہے۔ کوئی کہے گا کعبہ ایک بلڈنگ ہے، ایک پتھروں کی عمارت ہے، اس پر مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کا قبضہ اور تسلط رہا۔ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے ذریعے اس کی غیرت سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور آیتیں جو اس قرآن کی کلام کی آیتیں ہیں، یاد رکھیے یہ عصمت والی چیزیں ہیں، عصمت ہے، صاحبان عصمت ہیں قرآن کی آیتیں۔ یہ اپنا باطن نہیں کسی پر کھولتی جب تک کہ وہ محرم نہ ہو جائے۔ اگر آپ اپنے گھر کی عزت کو کسی غیر محرم کے سامنے ظاہر کرنے کو تیار نہیں ہے تو بولیے اللہ ایسا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھ کر ہم اس کے دور پہ دور کیے جاتے ہیں، مگر وہ جو فیض کے چشمے جاری ہوتے ہیں جس سے قلب و باطن سیراب ہوتا ہے، روحیں سیراب ہوتی ہیں، اور ایمان اطمینان کی حدوں کو پہنچتا ہے، اور انسان یقین کامل اور ایقان کی کیفیتوں کا حامل ہو جاتا ہے، جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ اور زمانے بھر کی مزاحمت اور مخالفت اس کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ صاحب استقامت بن جاتا ہے، وہ مخلص بندہ بن جاتا ہے، صاحب اخلاص بندہ بن جاتا ہے۔ اور صاحب اخلاص مخلص بندے وہ ہیں جن کے لیے روز ازل بھی شیطان نے اعتراف کیا تھا، مولا سب کو گمراہ کروں گا فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے جنہیں اخلاص نصیب ہو جائے گا وہ میرے حملے سے بچ جائیں گے، وہ میرے حملے سے محفوظ رہ جائیں گے۔ سو قرآن اور اس کی آیتیں اس پر اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں جو اس کے محرم بن جائیں، جن کا اس کے ساتھ تعلق بن جائے۔ آپ کی راستے میں چلتے آتے جاتے سلام دعا 100 کے ساتھ ہوتی ہے، بولیے آپ ہر کسی کے ساتھ جس کے ساتھ روز گزرتے ہوئے السلام علیکم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اپنے راز کبھی بولیے شیئر کرتے ہیں؟ روز گزرتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، وہ آپ سے حال احوال پوچھ لیتا ہے، آپ اس کا حال احوال پوچھ لیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہوتی ہے، قربت نہیں ہوتی، قربت نہیں ہوتی، وہ آپ کا محرم نہیں ہوتا۔ محرم خواہ رشتوں کا ہو خواہ تعلقات کا ہو، وہ آپ کا محرم نہیں ہوتا، آپ اس کے ساتھ ہر بات نہیں شیئر کرتے۔ قرآن سے زیادہ غیرت مند شے کوئی نہیں ہے جو چاہے کہ قرآن اس کو اپنا فیض عطا فرمائے۔ لازم ہے کہ پہلے قرآن کے ساتھ قربت کا، سنگت کا، حرمت کا تعلق قائم کیا جائے، اس کے ساتھ ایسی یاری لگا لی جائے، ایسی سنگت قائم کر لی جائے کہ پھر یہ اپنے باطن کے جو اسرار ہیں وہ بندے پر ظاہر کر دے۔ پڑھتے سارے ہی ہیں۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، پہلے اپنا آپ کھولیے، اپنا باطن کھولیں، اور پاکیزہ چیز کو لینا چاہتے ہیں ہم تو پہلے اندر کی ناپاکی ختم کرنا ہوگی۔ آپ دودھ لینے جائیں، دودھ اس نے پیسے لے کر دودھ دینا ہے، اس کی بلا سے آپ جا کر کیا کرتے ہیں، کبھی لے جائیں گندا برتن لے جائیں، گندا، تو بولیے وہ پیسے لے کر بغیر کچھ کہے دودھ ڈال دے گا یا کچھ کہے گا؟ بولیے نا۔ آپ نے اسے پیسے پہلے دے دیے، آپ نے 200 روپیہ دیا، کہا دودھ ڈال 2 کلو، اور برتن دیا وہ گندا تھا، پیسے اسے مل گئے ہیں، بغیر آپ سے کوئی بات کیے ڈال دے گا یا کچھ کہے گا؟ بولیے جی، کچھ کہے گا، کچھ کہے گا۔ برتن گندا جو ہے، پیسے لے لیے اس نے، مگر کیا کہے گا؟
ابا اس کو صاف کر لو نا، صاف کر لو، دودھ خراب ہو جائے گا۔ اب اس سے کوئی پوچھے تمہیں کیا تکلیف ہے خراب ہو جائے گا؟ تکلیف ہے، اس کی چیز کی ناقدری ہوگی، اس کو گلہ آئے گا، اس کو شکوہ آئے گا۔ اگر ہم قرآن کے نور ہدایت کی وہ پاکیزگی، وہ دودھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے اندر کی ناپاکیاں ختم کرنا ہوں گی، نجاستیں ختم کرنا ہوں گی، اور وہ ختم ہوں گی دو طریقے سے: اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ سر بندگی جھکانے سے، اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بچھ بچھ جانے سے، خدمت کرنے سے، خدمت کرنے سے۔ لوگوں کی خدمت کرو، خالق خوش ہوتا ہے، اور اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، اس سے وہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ یہ دو کام کرتے ہوئے جب بندہ قرآن کی طرف آتا ہے تو وہ میں اس شعر کو مکمل کر کے ختم کر رہا ہوں۔ نے فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ پھر زمانے کی تفسیریں پڑھ لو، وہ معلومات ہوں گی، معلومات منظم ہو جائیں تو علم بنتا ہے، اور یہ بھی مقصود نہیں ہے۔ علم جب لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے تو علم نافع بنتا ہے۔ دین نے علم نافع کی ترغیب دلائی ہے۔ اگر وہ علم آپ کو، مخلوق کو، اوروں کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو کسی کام کا نہیں ہے۔ سو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ جن احباب کے پاس وقت ہو، آج اور کل 2 دن بھی آئیں، ہم نے اس کا کوئی داخلہ نہیں رکھا ہوا، مگر آئیں، ایک لفظ بھی کوئی سیکھ سکتا ہے سیکھے، ساری زندگی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اور آج اور کل یہ 2 آخری دن ہیں، کل انشاءاللہ العزیز اس کا اختتام ہو جائے گا، پھر ہم انشاءاللہ اگلے کسی اس کے مرحلے کے لیے تیاری کریں گے۔ اللہ رب العزت سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ آج جو درود پاک پڑھا